Assalamualaikum. My name is Wartha Said, roll number 23, and this is the assignment. This is the recording of assignment number 7. Assignment number 7 Shadi. We need to make a video on 3 different scenarios regarding the implementation of PGIS. I'm going to discuss these scenarios one by one. तो फर्स्ट सिनेरियो जो है वो है आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में PGIS किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है. PGIS जो है वो एक जियोमीटिंग प्लेटफॉर्म है विच इन्वॉल्व्स द लोकल कम्युनिटी एंड पब्लिक रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग. हम मतलब इसमें क्या है, डिफरेंट जो लोग हैं उनकी ओपिनियन को देखते हुए डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है इन PGIS. तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में ये किस तरह से हेल्पफुल है. फर्स्ट तो देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ या आर्कियोलॉजी है क्या. दिस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, इन सब की स्टडी को जो है वो आर्कियोलॉजी जो है वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में कंसीडर करते हैं. द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ ह्यूमन यूजिंग टेंजिबल रेमिनेंट्स इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी. टेंजिबल रेमिनेंट्स मतलब जो टचेबल जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उसकी स्टडी को आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं. और रेमिनेंट जो है वो वर्ड निकला है रिमेन से, यानी कि जो पास्ट के लोग थे वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, उनके रिमेन्स को जो हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज़ फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़. अब जो कोई भी चीज़ वो यूज़ करते थे, एनी आइटम दैट वाज मेड ऑल्टर्ड और यूज्ड बाय द पीपल कैन बी इंक्लूडेड इन द रिमेन्स. यानी कि कोई भी चीज़ जो वो यूज़ करते थे या जिसको उन्होंने यूज़ किया हो वो रिमेन्स या रेमिनेंट की हेडिंग में फॉल करता है. अब ये भी दो तरह के रेमिनेंट्स हैं. एक तो जो है वो पोर्टेबल हैं और दूसरे नॉन पोर्टेबल हैं. जो पोर्टेबल हैं दीज आर नाउन एज आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स आर द ट्रेडिशनल नेम फॉर द पोर्टेबल रेमिनेंट्स like tools, clothing and decorations are the examples of artifacts. अब डिफरेंट जो हैं चीज़ें या रिमेन्स हैं, रेमिनेंट्स हैं, वो पोर्टेबल नहीं हैं. दीज आर लाइक पैरामिड्स हो गए. आर्कियोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड है कि हाउ द पास्ट जो में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से ट्रेडिंग करते थे, या किस तरह क्या क्या उनका रहन सहन था. दीज जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो आर्कियोलॉजी की हेडिंग में आती हैं. इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजी. वन इज़ ज़ूआर्कियोलॉजी, अदर इज़ जियो आर्कियोलॉजी एंड द थर्ड वन इज़ आर्कियोबोटैनिक. जैसे इन सब का पता इनके नाम से चल रहा है कि ज़ूआर्कियोलॉजी जो है वो एनिमल्स की स्टडी होगी. So these are the 3 different types of archaeology. Zooarchaeology is the study of past animals, and geoarchaeology is the study of earth. जो पहले की ज़मीन थी और अब की ज़मीन में क्या डिफरेंसेस हैं या पहले की जो डिफरेंट फीचर्स थे उनकी स्टडी को geoarchaeology कहते हैं. एंड आर्कियोबोटैनी इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट प्लांट्स और प्लांट रिमेन्स. Now, what is archaeology and PGIS? PGIS देखने से पहले हम लोगों को डिफरेंट डाटा चाहिए होता है जो हम GIS का टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ करके कलेक्ट करते हैं. देयर आर 4 different types of data like vector data, raster data, DBMS data and spatial data. इन सबको देखते हुए जो है हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में हेल्प करता है GIS भी और PGIS भी. PGIS किस तरह से हेल्प करता है. इट स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेटिव पब्लिक पार्टिसिपेटरी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. PGIS कोलैबोरेटिव पब्लिक पार्टिसिपेटरी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि पब्लिक और लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी कोलैबोरेशन का एक डिफरेंट जो है वो एक दूसरा नाम है. It is a system that involves the participation of the public in creating and managing geospatial data. हर जो सिनेरियो है
اس میں جیو اسپیشل ڈیٹا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو کوپی پی جی آئی ایس جو ہے وہ انوالو کرتا ہے پبلک پارٹیسپیشن کو ان کریٹنگ اینڈ مینیجنگ دیٹ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ فیلڈس. تو آرکیولوجی میں کوپی پی جی ایس کا یہ رول ہوگا کہ آرکیولوجیکل ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے لوکل کمیونٹیز کو انوالو کرنے کو کوپی پی جی آئی ایس کا پلیٹ فارم یوز کیا جاتا ہے. کوپی پی جی آئی ایس جو ہے وہ آرکیولوجیکل اسٹڈیز میں 4 ڈفرینٹ ویز میں یوز ہوتا ہے. کمیونٹی انگیجمنٹ میں یوز ہوتا ہے, ڈیٹا کلیکشن میں یوز ہوتا ہے, ڈیٹا مینجمنٹ میں, ایجوکیشن اور آؤٹ ریچ, یعنی کہ جو ہمارے پاس اویئرنیس ہے, آرکیولوجیکل اویئرنیس ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو جو پریویس آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کو پرزرو کرنا چاہیے, یا ان کو کس طرح سے ڈیمیج سے بچانا چاہیے, یا آرکیولوجی ہے کیا, اس کی اویئرنیس جو ہے وہ فورتھ پارٹ ہے جو بھی ہم کوپی پی جی آئی ایس کا جیو میٹنگ پلیٹ فارم یوز کر کے کر سکتے ہیں. دس از دا انٹرفیس آف جیو میٹنگ, جس پر ڈفرینٹ جو ہے وہ یوزرس ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ لاگ ان کر کے ڈفرینٹ طرح کے ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیر آر 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف دس جیو میٹنگ. ایک جو کوپی پی جی ایس کی ایک سنکرونس ہوتی ہے اور ایک اے سنکرونس ہوتی ہے. سنکرونس جو یہ ہوتی ہے کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے ڈفرینٹ یوزر جو ہے ایک میٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر. اینڈ اے سنکرونس یہ ہوتی ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ڈیسیژن لے کے یا کوئی کس طرح کا میپ اپلوڈ کر دیتا ہے, اینڈ دا ادر پرسن جو ہے وہ کسی بھی اپنے ٹائم کے اویلیبلٹی کے اکارڈنگ اس کو دیکھ کے تو اپنے ریویوز بعد میں دے سکتا ہے. کمیونٹی انگیجمنٹ میں کوپی پی جی ایس کیا کرتا ہے؟ کوپی پی جی ایس یوز ٹو انگیج دا لوکل کمیونٹیز دیٹ انوالو them in archaeological research process. It helps to build the trust between collaboration between archaeologists and the community, جو کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے آرکیولوجیکل اسٹڈیز میں. کوپی پی جی ایس ڈیٹا کلیکشن میں اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے کہ اٹ ہیلپس ٹو گیدر انفارمیشن فرام پبلک سچ ایز انفارمیشن جو ہے اباؤٹ اے سرٹن لوکیشن جو کہ آرکیولوجیکل سائٹ کی ہو سکتی ہے, اینڈ ڈفرینٹ انفارمیشن اباؤٹ دا آرٹیفیکٹس اینڈ ادر امپورٹنٹ فیچرس. ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے وہ کوپی پی جی آئی ایس میں اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے کہ ڈیٹا مینیج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, جو کہ ہم پبلک سے یا ڈفرینٹ لوگوں سے یا آرکیولوجسٹ سے ڈیٹا لے کے ہم ایٹ اے ٹائم مینیج کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں اباؤٹ پرزرونگ اے سائٹ اور اینی ادر انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دیٹ آرکیولوجیکل سائٹ. اور اویئرنیس میں یہی ہے کہ ہم کس طرح سے کلچرل ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے اویئرنیس کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس کی اس پرپس کے لیے کوپی پی جی ایس کا پلیٹ فارم یوز کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سائٹ کا میپ بنتا ہے کہ جس سائٹ پہ کام کرنا ہو اس سائٹ کا میپ بنے گا. اس کے لیے ڈفرینٹ پبلک سے یا ڈفرینٹ کمیونٹیز سے ڈیٹا گیدر کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد فردر ڈیٹا مینجمنٹ اور اویئرنیس کا پروسیس ہوگا. دیز آر دا ڈفرینٹ میپس. اب ڈفرینٹ جو ہمارا پرپز ہے اس کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ میپ کریٹ کیے جاتے ہیں, آرکیولوجیکل میپ کریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ سرٹن سائٹس کے ہوتے ہیں جو جن کو ضرورت ہوتی ہے پرزرویشن کی یا پروٹیکشن کی, یا ڈفرینٹ پرپز ہو سکتا ہے آرکیولوجیکل اسٹڈیز میں جیو میٹنگ کا یا کوپی پی جی آئی ایس کا. تو یہ دیز آر دا ڈفرینٹ میپ کریشن. ان میپس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ کی جا سکتی ہے اس پہ. کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہے, کوپی پی جی ایس کین بی اے پاورفل ٹول ان آرکیولوجی allowing for collaboration and engagement with local communities. یہی ہے کہ لوکل کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کولیبریشن کو, کنٹریبیوشن کو, ٹو پرزرو دا کلچرل ہیریٹیج, اور یہ ہیلپ کرتا ہے سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں, مینجمنٹ میں اور پروٹیکشن میں. سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈفرینٹ میپ کریٹ کیے جائیں گے, ڈفرینٹ کمیونٹیز کو انوالو کیا جائے گا ڈیٹا مینجمنٹ میں, ڈیٹا کلیکشن میں, اینڈ دین دا اویئرنیس فار دا پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن آف دا کلچرل ہیریٹیج.